بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان محترم ناظرین اکرام، آج کے سلسلے سے جو گفتگو ہوگی تو کچھ روزے کے مسائل اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سستانی حفظہ اللہ کے جو تفصیل مسائل میں ہے انہی کے فتاوی کے مطابق کچھ ذکر کرنا ہے۔ تو اول چیز یہ ہے کہ روزے کی نیت، تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان زبان سے کہے یا دل سے گزارے، ہے نا، یعنی اس کا ارادہ کہ قربتاً الی اللہ، اس کا ارادہ کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک، یعنی صبح کی اذان سے پہلے مغرب کی اذان تک کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو روزے کو باطل کرتا ہو۔ تو اب روزے کے سلسلے سے اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ صبح کی اذان سے پہلے بالغ ہو جائے تو پھر اس دن کا روزہ وہ رکھے گا، اس پہ واجب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بچہ صبح کی اذان کے بعد بالغ ہو تو پھر اس دن کا روزہ اس پہ واجب نہیں ہے۔ اگر جو ہے مستحب کی نیت سے روزہ رکھا ہو تو پھر جو ہے احتیاط مستحب یہ ہے کہ پھر اس روزے کو پورا کرے۔ اور اسی طریقے سے وہ عورتیں کہ جو بچے کو دودھ پلا رہی ہوں اور کوئی اور ذریعہ نہ ہو کہ مثلاً ڈبے کا دودھ شیشی سے یا کسی اور ذریعے دائیا وغیرہ کوئی اور ذریعہ نہ ہو، ماں پہ انحصار ہو، اور اگر ماں روزہ رکھے تو پھر جو ہے بچے کے لیے مسائل ہو جائے، شدید تکلیف کا سبب ہو، نقصان دہ ہو، اس کے لیے جو ہے شیر نہ ہو، بھوکا رہ جائے، دشواریاں ہوں ماں کے لیے ہو یا بچے کے لیے ہو کہ اگر روزہ رکھے تو پھر بچے کے لیے مسئلہ ہو جائے، اس کے غذا کا مسئلہ ہو جائے، اس لیے کہ اس کا انحصار جو ہے اسی ماں کے دودھ پہ ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں، کسی اور ذریعے سے استعمال نہیں کرتا ہے، تو پھر جو ہے وہ روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ ہر روزے کے عوض جو ہے ایک مد طعام یعنی 750 گرام گندم یا جو یا روٹی جو بھی ہوگا وہ دے گی، اور بعد میں جو ہے اس روزے کی قضا کرنا ہوگا اسے۔ اب اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہو، اس پہ غسل جنابت واجب ہو جائے صبح کی اذان سے پہلے رات میں، تو اب مثلا جو ہے اس کا ارادہ ہے کہ غسل کرے گا، اس پہ غسل جنابت واجب ہے، اس کا یہ ارادہ ہے کہ غسل کرے گا، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر سوئے گا تو بیدار ہو جائے گا۔ تو اب اگر وہ جو ہے سو جائے، مثلا جو ہے 12 بجے یا 1 بجے رات میں یا 2 بجے رات میں مثلا یا 3 بجے رات میں، اب معلوم ہے کہ اس پہ غسل جنابت واجب ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے سوئے گا تو ابھی 1 گھنٹے میں اٹھ جائے گا، یعنی صبح کی اذان سے پہلے جو ہے وہ اٹھ جائے گا، اس کا مصمم ارادہ بھی ہے، الارم وغیرہ لگا لیا مثلا موبائل میں یا کسی اور ذرائع سے، اور اس کا ارادہ ہے مصمم کہ اٹھ جائے گا، اور اٹھنے کے بعد جو ہے وہ غسل کرے گا، یعنی یقین ہے کہ اٹھ جائے گا، مصمم ارادہ ہے کہ اٹھنے کے بعد ہمیں غسل کرنا ہے۔ اب اگر جو ہے اس یقین اور مصمم ارادے کے ساتھ سوئے، اب جو ہے اس کی نیند صبح کی اذان کے بعد کھلے تو اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہوگا، ہے نا۔ لیکن جو ہے اگر جو ہے معلوم ہے کہ سو گیا نہیں اٹھ پائیں گے، پھر سو جائے تو پھر قضا اور کفارہ جو ہے دونوں اسے
دینا پڑے گا. اگر معلوم ہے کہ سو گیا تو نہیں اٹھ پائیں گے تو پھر جو ہے احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے سوئے. اب اگر مثلا جو ہے غسل جنابت اس پہ واجب ہو، بھول جائے اور مثلا جو ہے 1 دن روزہ رکھ لے یا 2 دن روزہ رکھ لے، پھر اس یاد آئے تو پھر اگر جو ہے اس حالت میں 2 دن رکھا ہے روزہ رکھ لیا تھا تو پھر 2 روزے قضا کرے گا. اگر 1 رکھ لیا تھا یہ بعد میں 1 روزے قضا کرے گا. یا مثلا جو ایسے معلوم نہ ہو کہ 2 روزہ اس حالت میں رکھا یا 3 روزہ رکھا تو 2 روزہ بھی رکھ لے گا تو کافی ہے. یعنی پھر جو ہے 2 روزہ رکھے گا، چھوٹے عدد کے حساب سے جو ہے وہ روزہ رکھے گا نا. عورتوں کا اگر مثلا جو ہے نفاس سے پاک ہو جائے اور بھول جائے اور روزہ بھول کر رکھ لے، پھر معلوم ہو کہ 1 روزہ جو ہے نا اس طریقے سے یعنی بھول گیا تھا اور اسی حالت میں رکھ لیا، مثلا صبح کی اذان سے پہلے پاک ہو گیا تھا تو پھر ان کے روزے کی قضا نہیں ہے. اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے تو دیکھیں جہاں پہ نماز قصر ہوگی وہاں پہ روزہ بھی قصر ہو جائے گا، روزہ بھی نہیں رکھے گا. یعنی جہاں 4 رکعتی نماز جو ہے 2 رکعت پڑھے گا تو پھر وہاں پہ روزہ نہیں رکھے گا. جہاں 4 رکعتی نماز جو ہے پوری پڑھے گا نا، مثلا کسی جگہ گیا 10 دن کا ارادہ 10 دن سے زیادہ ہے تو پھر جو ہے وہ پوری نماز پڑھے گا تو روزہ بھی رکھے گا. تو اب اگر کوئی شخص جو ہے ظہر کے بعد سفر کرے تو پھر اس دن روزہ رکھے گا. اور اگر جو ہے ظہر سے پہلے سفر کرنا ہو، یعنی صبح کی اذان سے پہلے وہ سفر کرے یا رات سے ارادہ ہو تو پھر اس دن روزہ نہیں رکھے گا. لیکن ضروری ہے کہ جب تک حد ترخص تک نہ پہنچ جائے کوئی ایسا عمل انجام نہ دے جو روزے کو باطل کرتا ہے. یعنی ارادہ ہے مثلا راتی سے ارادہ ہے تو ایسا نہیں کہ مثلا کہ اب صبح کی اذان کے بعد اگر نکل رہا ہے تو مثلا کھائے پیے ناشتہ کرے یا کوئی ایسا کام کرے کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے. ایسا کام اگر جو ہے کیا یعنی حد ترخص تک پہنچنے سے پہلے تو پھر قضا کفارہ بھی اس پہ واجب ہو جائے گا. لہٰذا حد ترخص تک پہنچنے کے بعد. اب آپ دیکھیں جو کفارہ ہے مثلا جو ہے جو مجبور ہے، بیمار ہے نا، نہیں رہ سکتا ہے، شدید تکلیف کا سبب ہو، اس طریقے سے جس کی مجبوری جو مسائل ہیں تو اس کا جو کفارہ ہوگا 1 روزے کا جو ایک متام یعنی 700 گرام جو ہے وہ دے گا. 1 روزے کے عوض میں 700 گرام جو ہے گندم، جو، روٹی، چاول، بہرحال جو بھی ہو وہ دے گا. اور کفارے کے طور پہ جو ہے وہ 60 فقیر کو پیٹ بھر، مسکین کو جو ہے پیٹ بھر کم سیر ہو وہ جو ہے کھانا کھلائے گا. یا اس کے بعد جو ہے 1 مد طعام جو ہے 60 فقیر کو دے گا. یا مثلا کفارے کے طور پہ روزہ رکھ رہا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ جو ہے 31 دن روزہ مسلسل رکھے. 31 دن یعنی 30 دن پھر اگلا 1 دن 31 دن مسلسل روزہ رکھے گا. پھر اس کے بعد جو ہے پے دور پہ روزہ رکھے لیکن 31 دن جو ہے یہ مسلسل روزہ رکھے گا. اب اگر جو ہے کفارہ نہ دے سکتا ہو، کفارے کے طور پہ روزہ نہ دیکھ سکتا رکھ سکتا ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ جو ہے صدقہ دے، جتنا ہو سکتا ہے صدقہ دے. اگر جو ہے اس قابل بھی نہ ہو تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے اور جب اس قابل ہو جائے کہ وہ کفارہ دے سکتا ہو تو پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ پھر وہ جو ہے کفارہ دے گا. بہرحال پروردگار کے بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اس وبا اس بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. کریم اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ جو مریض انہیں شفا عاجل عنایت فرما. کریم حضرت کے تعجیل فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.